اور جن چیزوں سے میں منع کروں گا اس بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت میں نے رکھی ہے۔ جب تم ارادہ کرو گے اور میرا آرڈر سنو گے تو تم بچ سکو گے۔ تو آدمی کرنے والے کاموں کو نہیں کرتا اور بچنے والے کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ انسان کی خرابی ہے۔ ان تمام خرابیوں کا علاج کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ان تمام خرابیوں کے علاج جو الگ الگ انداز سے بیان فرمائے، ان علاجوں میں سے ایک علاج ہے روزہ، کہ روزے کے نتیجے میں انسان کی جسمانی خرابیوں کا بھی علاج ہوتا ہے، انہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، اخلاقی خرابیوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بنو۔ اور جب انسان متقی بنے گا، جب انسان کے اندر تقوی آئے گا، تو تقوی آنے کے معنی یہ ہے کہ اب اس کی آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی، اس کی زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، اس کے رویے غلط نہیں رہیں گے، وہ کمانے میں غلطیاں نہیں کرے گا، وہ خرچ کرنے میں جرم نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ تقوی کا معنی یہ ہے ہر وقت اس کو ڈر رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ اللہ مجھے ناراض ہو، اور میں اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو یقین ایمان کی بنیاد پر آتا تھا، آج چونکہ ایمانی یقین کمزور ہو گیا ہے، آپ مشاہدہ ہے، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیمرے میں ریکارڈنگ چل رہی ہے اور میں چھپ نہیں سکتا۔ تو بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے میں نہ اندھیرا رکاوٹ بنتا ہے، نہ چھپنا کوئی ذریعہ بنے گا کہ ہم چھپ جائیں گے اور چھپ کر کریں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو جب بندے کے اندر تقوی پیدا ہوا، اب اگر بالفرض راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ پڑ رہی ہے نامحرم خواتین پر، اور ساتھ ہی میں خیال ہے اللہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کر کے جب وہ یہ سوچتا ہے میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کرنا غلط ہوگا، تو ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرد کے ذریعے سے فرد پر ظلم ہو رہا ہو، اور ظلم ہر جگہ ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ہم تو ابھی غور کرتے ہیں تو دنیا میں ظلم اپنوں کے ذریعے اپنوں پر زیادہ ہے، دنیا میں اپنوں کے ذریعے سے اپنوں پر ظلم زیادہ ہے بمقابلے غیروں کے مظالم بھی ہیں، لیکن جب ریشو نکال کر کے دیکھتے ہیں تو اپنوں کے ذریعے اپنوں پر ظلم زیادہ ہوتا ہے۔ وہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، وہ دفتروں میں بھی ہوتا ہے، وہ بازاروں میں بھی ہوتا ہے، وہ ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں نہیں ہوتا، اپنوں کے ذریعے سے اپنوں پر۔ گھروں کے اندر جب دیکھتے ہیں تو والدین کے ذریعے سے اولادوں پر، ساسوں کے ذریعے سے بہوؤں پر، بہوؤں کے ذریعے سے ساسوں پر، بھائیوں کے ذریعے بھائیوں پر، پڑوسوں کے ذریعے پڑوسوں پر۔ ایمان والا ایمان والے پہ ظلم کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ دیکھا جائے غیر کا ظلم زیادہ ہے یا اپنوں کا، تو جواب آتا ہے کہ نہیں، اپنوں کے ذریعے سے زیادہ ظلم ہوتا ہے غیروں کے مقابلے میں۔ یہ بالکل ایسے جیسے کتاب میں سوال اٹھایا گیا کہ دنیا میں ظلم کی بدترین جگہیں کون کون سی ہیں، تو جواب دینے والے نے کہا دنیا میں ظلم کی بدترین جگہوں میں سے ایک جگہ عدالت بھی ہے۔ عدالت بھی ایک جگہ ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، اور فیصلوں کے ذریعے سے ظلم ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی فیصلے کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں علم کی کمی کی بنا پر، اور کبھی دیانت کی کمی کی بنا پر، اور کبھی ہوتا ہے کیس اس طرح سے چلایا گیا کہ ظلم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عدالت ہی نے بہت بڑے بڑے ظالمانہ فیصلہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا فیصلہ عدالت نے کیا تھا، گلیلو کو فیصلے کا فیصلہ عدالت نے کیا تھا۔ تو غرض یہ کہ دنیا میں ان تمام خرابیوں کا علاج اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تم روزہ رکھو گے، تمہیں ہر وقت لگے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزے کے دوران تم کو تربیت ہی یہی مل رہی ہے، تمہارا مزاج ہی یہی بن رہا ہے کہ تمہیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم کھانا بھی نہیں کھاتے، حالانکہ کھانا موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ بالفرض خواتین اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، ان کو کھانے پینے سے کون روکے گا؟ لیکن کوئی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے۔ ایک انسان اکیلے پن میں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، وہ پیٹ بھر کر کے کھائے گا، پیٹ بھر کر پیے گا، اور لوگوں سے کہے گا میرا روزہ، لیکن نہیں کرتا۔ تو جو چیز اس وقت تمہیں تنہائی میں روک رہی ہے کھانے پینے سے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ یہی چیز جب پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد پھر تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، تمہاری اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں، یہ صرف تم پہ ہی فرض نہیں کیے، ہر قوم پر میں نے کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس لیے روزے کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے ہر قوم میں روزے رہے ہیں،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں بھی روزہ رکھتے تھے، جب کہ روزہ بھی فرض ہوا ہی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں صرف نماز فرض ہوئی ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ اور نہ روزہ فرض نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی روزے بھی رکھتے تھے، صدقے بھی دیتے تھے۔ حج فرض تو نہیں تھا لیکن منی اور عرفہ جاتے تھے، کھانے کا بغیر طواف ہوتا تھا، حالانکہ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینہ شریف میں، جمعہ کی ادائیگی مدینہ شریف میں ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں کوئی جمعہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا۔ فرض تو مکہ مکرمہ میں جمعہ ہو گئے تھے لیکن ادا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جماعت ہونا ضروری ہے، اور مکہ مکرمہ میں تو 5 وقتہ نماز کی جماعت نہیں کر سکتے، جمعے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو چھپ کر نماز پڑھنا بھی مشکل تھا ان کے لیے۔ تو اس لیے مکہ شریف کے زمانے میں جتنی ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے 13 سال نبی ہونے کی حالت میں، ہمارے نبی کی زندگی کے 3 پارٹ ہیں۔ نمبر 1 40 سال کی عمر تک، نمبر 2 نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ شریف میں، اور پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ شریف میں، 63 سال ہمارے نبی کی عمر مبارک ہے۔ تو وہ جو 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں بحیثیت نبی گزارے، ان 13 سالوں میں نمازیں پہلے فرض کتنی تھی؟ 3 نمازیں فرض تھیں، صبح کی اور شام کی اور تہجد کی نماز۔ پھر معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہو گئی، لیکن جماعت نہیں، جماعت کر بھی نہیں سکتے تھے۔ روزہ فرض نہیں کیا گیا لیکن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ زکوٰۃ فرض نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی صدقہ دیتے بھی تو دوسروں کو بھی کہتے تھے صدقہ دو۔ خدمت خلق کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے کیا۔ خدمت خلق کا کام آپ علیہ السلام کی پہچان تھی، نبی بننے سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے اتنا بہتر خدمت خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیانت، امانت، خدمت خلق، رحم دلی، مظلوم کی مدد، مسافروں کی رہنمائی، اپنے گھروں میں مہمانوں کو ٹھہرانا، ان کو کھلانا اور پلانا آپ کی زندگی کا ایک شاندار پہلو ہے۔ اور اسی لیے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھبراہٹ طاری ہوئی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی زندگی کے متعلق جو تبصرے کیے تھے یا جو رائے دی تھی، کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان؟ یا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالے گا، آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور سارے وہ خدمت خلق کے کام تھے۔ غریبوں کی مدد، مسافروں کی مدد، بھوکوں کو کھلانا، مہمان نوازی کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی مدد کرنا، حتیٰ کہ بعض دفعہ بھوکوں کو کھلانے کے لیے مزدوری کی، کمایا اور پھر جا کر ان کو کھلایا۔ جس کو مصیبت پیش آئی اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سب سے آگے۔ یہ تعارف کرا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کو یہ نہیں کہا آپ بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، نہیں، یہ کہا تھا کہ آپ خدمت خلق کے اتنے سارے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا۔ تو غرض یہ کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ نے نبی بننے کے بعد ابتدائی زمانے میں 3 نمازیں پڑھی، معراج کے بعد 5 نمازیں ہو گئی، روزہ اور زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو پھر پہلے تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو سال میں صرف 10 دن کے روزے لازم کیے گئے، پھر جب رمضان کا حکم آ گیا تو روزے فرض کر دیے گئے رمضان کے، اور پچھلے تمام روزے فرض نہیں رہے، بس وہ نفلی روزے بن گئے، رمضان کو روزہ فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح سے مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی۔ یہ گویا روزوں کی تاریخ ہے، اور باقی تمام قوموں میں روزے اپنے اپنے حساب سے رکھے پائے جاتے ہیں۔